السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان، میرے نوجوان عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لڑکپن میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماں کا دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ بولنے سے عاجز ہوتا ہے، کسی کام پر اس کو بذات خود کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو دودھ پینا بھی ہو تو وہ رونے کے ذریعے سے، پھر ہاتھ پاؤں مارنے کے ذریعے سے اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ شعور آ جاتا ہے۔ اب وہ کسی حد تک اپنے بہت سے کاموں کے اندر خود مختار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کے اندر، رہنے سہنے کے اندر، اسی طرح بول چال کے اندر، بہت سی چیزوں میں وہ خود مختار ہوتا ہے، اپنی آزادی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور جو چاہے وہ کھاتا ہے، اور جس طرح چاہے شرعی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، جب 22-25 سال کی عمر ہو جاتی یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتی، نکاح کے مواقع آتے، جب اپنی سیلف زندگی خود اپنی بیوی بچوں میں گزارنا شروع کرتا ہے، اس کے اوپر جب گھر کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، کچھ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے وقت انسان جہاں پر بہت سی چیزوں میں آزاد ہوتا ہے، وہیں پر بعض اوقات دوسروں کا محتاج بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک آج اہم موضوع، ایک اہم ٹاپک، اسی کو ہم بنا کر پیش کریں گے، اور وہ ہے انسان اپنی زندگی میں بسا اوقات قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، بلکہ معاشرے میں بسنے والے، خواہ مسلمان ہو کہ یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، مرد ہو کہ خواتین ہو، بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر ہو، یا پھر بالکل مڈل کلاس کی زندگی گزارنے والے ہوں، یا اس سے نچلے طبقے کے اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، بسا اوقات زندگی میں ان کو بھی قرض کے بوجھ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں، قرض لینا پڑتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر۔ لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ قرض لینا کوئی برا نہیں ہے۔ قرض کے متعلق قرآن کے اندر، احادیث شریفہ کے اندر اللہ نے متعدد مقامات پر آیتیں اتاری ہے۔
قرض دینے والے کے متعلق فضائل ہے اور قرض لینے والے کے بارے میں بھی اچھائی کا حکم ہے اور نہ دینے پر اس کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ یہ تفصیل آگے آئے گی۔ قرض لینا کوئی برا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے پارے 2 کی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسنا، یعنی بہترین انداز میں اللہ کو قرض دیتا ہے، کون ہے ایسا بندہ؟ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب کوئی بندہ اللہ کو قرض دیتا ہے اور بہترین انداز میں قرض دیتا ہے تو اللہ اس کے قرضے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اس نے جتنا دیا اس سے بڑا چڑھا کر اس کو واپس بھی کر دیتے ہیں۔ محدثین اور مفسرین قرض کے بارے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اولاً قرض کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قرض وہ ہے جو بندہ صرف اپنے رب کو دے، اس کے اندر بندوں سے متعلق کوئی دل میں نیت نہ ہو، جو بھی بندہ قرض دے وہ اپنے رب کو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کو قرض کیا دے گا؟ یہی کہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، جہاد کے راستے میں خرچ کرے گا اور نیک کاموں میں، رفاہی کاموں میں اور چیریٹیبل کاموں میں خرچ کرے گا۔ یہ اللہ کو بندہ گویا کہ قرض دے رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے اسی کو بیان کیا، جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیک کاموں میں خرچ کرے، جہاد کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں اور بیواؤں پر خرچ کرے۔ یہ خرچ کرنا گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا جو ایسے کاموں میں خرچ کرے گا ہم ان کو بڑھا چڑھا کر جتنا ہم کو مقصود ہوگا ہم اتنا ان کو مال میں اضافہ کریں گے اور ان کو اتنا مال دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اللہ خود دنیا کے اندر مال میں برکت دے دے گا یا پھر اس کا اجر اللہ پاک کل قیامت کے دن دے گا۔ ایک قرض تو یہ ہے جو بندے کا اور بندے کے رب کا معاملہ ہے، ہمارا اور اپنے رب کا معاملہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی دے وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی صدقات، خیرات اور نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں وہ گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد اس کو واپس لیں گے اور اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے۔ ایک تو قرض یہ ہے۔ دوسرا قرض بندے کے درمیان میں ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے۔ یہاں پر مفسرین اس کی بھی 2 تقسیمیں کرتے ہیں، 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک قرض وہ ہے جو بندہ اپنے دوسرے بھائی کو قرض دے اور اس کے دل میں نیت ہو صرف اللہ کی رضا ہو اور میرے دوسرا جو محتاج بھائی ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس پر رحم کھا لے، اس ارادے سے قرض دے، اور جب اس کا کام ہو جائے تو اس سے صرف اتنی ہی رقم لے، اس سے بڑھ کر رقم لینے کی امید نہ رکھے۔ یہ ایک قرض ہے۔ ایک دوسری طریقے کا قرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محتاج اور غریب بھائی کو پیسے دیں، قرض دیں، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے اس کو جب وہ واپس کرے تو اس سے اضافہ مانگ کر لے ہم۔ یہ سود میں داخل ہے، یعنی ہم دیے ضرورت پر 1000 روپے، جب وہ واپس کر رہا تو ہم اس سے 1200 لے رہے ہیں، تو یہ سود کے اندر داخل ہے۔ ہم دیے 1000 اور جب وہ واپس کرے تو بھی ہم 1000 ہی لے رہے ہیں۔ یہ قرض شریعت کے اندر جائز ہے، اور اسی قرض کے اوپر اللہ نے بہت سے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اور بہت سی جگہ قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں اس کے متعلق اللہ نے آیتیں اور نبی نے احادیث بیان فرمائی ہے۔
معلوم یہ ہوا قرض کی دو قسمیں جائز ہیں. ایک تو وہ قرض جو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ایک وہ قرض جو ہمارا اور بندے کا معاملہ ہے، مگر اس میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنا اور ایک غریب اور محتاج بندے کی تکلیف دور کرنا ہے. یہ دونوں طریقے کے قرض جائز ہے. اور جو تیسرا قرض ہے کہ ہم قرض دیں اور لیتے وقت اضافے کے ساتھ لیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ محدثین، مفسرین اور فقہا اس کو سود میں شمار کرتے ہیں، اور سود کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے سود دیا، جس نے سود لیا، جس نے سود پر گواہ بنا، جس نے سود کا معاملہ ڈاکومنٹس لکھے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسا کہ سود کھانے والے ہیں. اور سود کھانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنی سگی ماں سے 33 مرتبہ منہ کالا کرنے والا ہے. اتنا بڑا اور اتنی سخت وعیدیں اللہ کے نبی نے سود کے متعلق بیان فرمائی. تو اب ہم کو اس سود سے اور اس قرض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ہمارے پاس دو طریقے کے قرض ہے، ایک ہمارا اور اللہ کا معاملہ، ایک ہمارا اور بندے کا معاملہ. اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ نے اس سود کو، اس قرض کو کہاں تک جائز رکھا اور کہاں تک ناجائز بتلایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، مفسرین یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ محتاج ہو جائے، جب وہ ضرورت مند ہو جائے، تو وہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے قرض لے لے. اس سے ہم کو قرض لینے کی اجازت ملتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. مسلمان کی شان یہی ہے کہ نہ وہ خود کسی پر ظلم کرے، اور اگر کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو وہ چپ چاپ بیٹھ کر نہ دیکھے بلکہ اس کی مدد کرے. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرورت کو پورا کریں گے اور اس کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے اندر لگے رہیں گے. یہاں سے محدثین لکھتے ہیں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ بالکل پریشان ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے عاجز آ گیا ہے، اب اس کو قرض کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اگر وہ تم سے قرض لینا چاہے تو اس حدیث کی روشنی میں قرض لے سکتا ہے اور تم اس کو قرض دے سکتے ہیں. تم اس کو قرض دیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ اس کے اوپر جو مصیبت تھی، جو تکلیف تھی، تم اس کو ختم کرنے والے ہوئے. گویا کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرنے میں لگے رہے گا اور تمہاری مشکلات کو بھی دور کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا پھر جو شخص تنگ دستی میں قربتم من قرب الدنیا، جو شخص دنیا کی مصیبتوں میں سے جھمیلوں میں پھنس کر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کوئی شخص اگر اس کی مصیبت، اس کی تکلیف کو دور کرے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک اس بندے کی مصیبت اور تکلیف کو دور کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ کسی مصیبت کے وقت ہی لیتا ہے. جب وہ قرض لے تو دینے والے کو چاہیے کہ اس کو فراخ دلی کے ساتھ قرض دیں، نہ دینے سے انکار نہ کریں بلکہ فراخ دلی سے قرض دیں، اور قرض دیتے وقت اپنے دل میں صرف اخلاص کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور اپنا جو غریب بھائی، جو محتاج بھائی قرض لینے کے لیے آیا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی دل میں نیت ہو، اس سے مزید مال بڑھ کے لینے، اس کو پریشان کرنے، اس کے اوپر احسان جتانے کی نیت نہ ہو. ایسا نہ ہو، بالکل اخلاص کے ساتھ اس کو قرض دے دے. پھر قرض دیتے وقت کیا کرے اور قرض لیتے وقت کیا کرے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. احادیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی ضرورت سے دین کے راستے میں مال خرچ کرنا تھا یا کوئی اور موقع تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی،
تو آپ نے مدینے کے، بلکہ مدینے کا ایک علاقہ ہے قریظہ، جہاں پر ایک آبادی رہتی تھی یہودیوں کی، وہاں اللہ کے نبی گئے اور ایک یہودی سے قرضہ لیا اور اس کے پاس اپنی ایک چیز رکھا کر آئے، اور آ کر پھر اپنی ضرورت پوری کر لی، اور پھر جب اللہ کے نبی کے پاس وسعت ہو گئی اور آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا اور اس کی وہ چیز لے کر اپنی وہ چیز لے کر واپس آ گئے۔ یہاں سے محدثین یہ لکھتے ہیں اگر کسی کو قرض لینا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی کوئی چیز آگے والے کے پاس امانت رکھا ہے، تاکہ جب آدمی قرض واپس کرنے کی باری آئی تو آدمی کا طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ مال کی طرف زیادہ حریص ہوتا، تو عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھا گیا کہ جب قرض لینے کی باری آتی تو منت سماجت کر کے قرض تو لے لیتے، لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی تو انسان بہت ٹال مٹول کرتا، سستی کا معاہدہ کرتا اور سستی کا مظاہرہ کرتے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اور فقہا نے بھی فرمایا قرض لیتے وقت اپنی کوئی چیز امانت رکھائے تاکہ واپس کرنے میں سہولت ہو اور پھر وہ اپنی چیز لے۔ یہ ایک دستور ہے شریعت کا، لیکن آج یہ دستور ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جا رہا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے بالکل آخر صفحے کے اوپر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم اے ایمان والو جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اس وقت تم کو چاہیے کہ آپس میں دو لوگوں کو گواہ بنا کر اس کو لکھ لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم معاملہ کرتے وقت آپس میں کوئی ڈاکومنٹس تیار نہیں کیے گئے اور کوئی گواہ نہ ہو، وہ معاملہ ہونے کے بعد میں جھگڑے کی نوبت نہ آ جائے، لڑائی کی نوبت نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ایسا معاملہ کرو جس کے اندر ایک مدت تک بیان کی گئی ہے، تو اس معاملے کو ڈاکومنٹس میں، ڈائری میں اور دستاویزات پر لکھ لیا کرو تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم یہ معاملہ کرو تو اس کے اوپر گواہوں کو متعین کر لیا کرو کہ میں نے فلاں آدمی سے قرض لیا تو یہ دو آدمی گواہ ہے، اور وہ آدمی یہ کہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو قرض دیا، یہ دونوں گواہ ہیں، ان دونوں کے نام بھی اور ان کی سگنیچرز بھی ڈاکومنٹس کے اندر ہو۔ یہ اسلام کے اندر قرض لینے کا اور قرض دینے کا اور قرض کے ڈاکومنٹس تیار کرنے کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے، اسی طریقے کو آج فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں کے بارے میں بہت سی احادیثیں بیان کی، ان کے بارے میں بہت سے بڑے بڑے ثوابات کو بیان کیا اور بہت سی نیک امیدیں دلائی۔ اگر کوئی بندہ تم سے قرض لے تو تم کو چاہیے کہ اس کو قرض دو، دینا بھی چاہیے، اور یاد رکھو اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبے قرض دینا ایسا ہی ہے گویا کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، یعنی صدقہ کرنے کا جتنا بڑا ثواب ملتا ہے قرض دینے پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرض اگر کوئی آدمی مانگنے پر آئے، مجبور ہو، محتاج ہو، تو ہم اس کو قرض دیں، اس کو تانے نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں، اور قرض دینے کے بعد اس کے اوپر کوئی خارج سے باہر سے پریشر نہ ڈالے، اس سے کوئی کام نکالنا مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر پارے 3 میں رکوع 4 کے پاس سورہ بقرہ میں رکوع 4 اور رکوع 5 کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ نے صدقات کے، خیرات کے، نفل کاموں کے جو اسلوب بیان کیے ہیں، جو قواعد بیان کیے ہیں، جو اس کے ڈائریکشن بیان کیے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے فرمایا
دیکھو اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، صدقہ دینے کے بعد اس کے اوپر پریشر ڈالو، اس کے اوپر احسان کرو، یا پھر اس کو کسی چیز کی تکلیف دے کر اپنے صدقات خیرات کو ضائع مت کرو۔ اس کو آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، ہم کسی کو قرض دے دیے، قرض دینے کے بعد ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بھول گئے بابا وہ باتیں جب آپ مجبور تھے تو ہم قرض دیے۔ اس طرح کا یہ احسان کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، قرآن کہتا ہے اس طرح کہنے والے کے سارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ نے کسی کو قرض دیا، اس سے چھوٹی بھوٹی جھگڑا لڑائی ہو گئی تو آپ نے اس کے اوپر زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، تو فرما رہا اللہ اذا تکلیف کے ذریعے سے بھی اپنے قرضوں کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اس کے اوپر نہ خارج سے کوئی پریشر ڈالو، نہ اس کے اوپر احسان جتاؤ، نہ اس کا تذکرہ اوروں کے سامنے کر کر آگے والے کو رسوا مت کرو۔ اللہ کا اور قرآن کا دستور یہی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو کم سے کم 40-50 مرتبہ تو اس کے اوپر پریشر ڈال دیتے، کم سے کم اس کے بارے میں دوسروں کے سامنے تذکرہ کر دیتے، اس کو کچھ حقیر نظر سے دیکھتے۔ میرے اللہ کے بندو، ذرا یہ تو سوچو، کیا جس مالک نے آج اس کو محتاج بنایا وہ ہمارے پاس قرض لینے کے لیے آیا، کیا اس مالک کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہم کو محتاج بنا دے اور اس کو مالدار بنا دے؟ نہیں، جب ہم قرض دیں تو کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرے، آج وہ مجبور ہے، کل ہماری باری آ سکتی، اس لیے صدقہ کریں، خیرات کریں اور قرض دیں تو ذرہ برابر بھی اس کے اندر احسان بھی نہ ہو اور تکلیف کی بات بھی نہ ہو۔ اور اگر تم قرض نہ دے سکے یا اگر تم قرض دے دیے، قرض دینے کے بعد جب وہ ادا کرنے کا وقت آیا وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو چاہیے کہ کچھ مہلت دے دو، آگے والا جو قرض دیا تھا اس کو چاہیے کہ اس کے وقت کے اندر، اس کی ٹائم کے اندر کچھ اور بڑھا دو، 5 نہیں 10 تاریخ تک تم قرض ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان 5 دنوں کے بدلے میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنی وہ تاخیر پر یہ صبر کر رہا ہے، ہر لمحہ اس کے خزانے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے اعمال بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے اور اس کو وقت دیا، اس کو ٹائم دیا، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس آدمی کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے جاتے۔ اس لیے قرض دیں تو بالکل نیک نیتی کے ساتھ دیں اور آگے والا وقت پر ادا نہ کریں تو اس کو مہلت دیں، اس کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا، احسان کا، تکلیف کا معاملہ ذرہ برابر بھی نہ کریں۔ اگر ہم تکلیف کا یا احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے نام اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اس لیے ہم کو اس معاملے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا، امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، دخل رجل فی الجنہ فرآ مکتوبا علی بابها، ایک شخص، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور جب جنت میں داخل ہو رہا تھا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر، کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی قرضہ دیتا ہے، قرض دینے کے بعد آگے والے کو وقت اور مہلت دیتا ہے تو اس کے لیے 18 نیکیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا قرض دے کر مہلت دینا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے۔ اس لیے ہم صدقہ قرض دیں تو فراغ دلی کے ساتھ دیں، ذرہ برابر بھی جھول نہ ہو۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا جو قرض لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کو قرض لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے تو تمام فقہا، تمام محدثین، تمام مفسرین یہ کہتے ہیں
اگر کوئی شرعی عذر ہو اور سخت مشکل اور پریشانی کا سامنا ہو تو ایسے وقت انسان قرض لے سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے قرض لینے والوں کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینا کوئی برائی کی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض لینا گویا کہ مانگنا ہے، اور مانگنا اللہ کے نزدیک برا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر قرض لینا مانگنا ہوتا تو کیا اللہ کے نبی مانگنے والے ہوتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ قرض لینا مانگنا نہیں، بلکہ قرض تو آدمی مصیبت اور مشکل کے وقت، ضرورت ہی کے وقت لیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لیتا۔ تو اب قرض جب لے لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرض لینے والا بھی اپنے ڈاکومنٹس تیار کرے، اس کے اوپر لکھائی پڑھائی کرے، وقت لکھے، رقم لکھے، جو چیزیں لیا ہے وہ لکھے، اور 2 آدمیوں کی سگنیچر اور دستخط لے لے، تاکہ آئندہ کوئی نقصان اور کوئی لڑائی جھگڑے کا باعث اور سبب نہ بنے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب آدمی کا کام پورا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ قرضہ واپس کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک تم کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم امانتوں کو، امانت والوں کو واپس کر دو۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہے وہ امانتیں تم امانت والوں کو واپس کر دو۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں قرض لینا بھی گویا کہ ایک درجے میں امانت ہے، ہم نے اس کا مال لیا، اور جب امانت کوئی چیز لیتے ہیں تو امانت وہ واپس بھی کرنا پڑتا ہے، تو قرض بھی امانت ہی کے درجے میں ہے۔ جب ہم نے ان سے قرض لیا تو ہم کو اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ہم وہ قرض واپس کریں، اور اچھے طریقے سے واپس کریں۔ قرضاً حسناً الی اجل مسمی، اللہ فرماتا ہے کہ قرض ایسے انداز میں واپس کرے کہ دینے والے کا دل خوش ہو جائے۔ آگے دینے والا کوئی مزید مطالبہ نہیں کیا، وہ آپ کو 1000 روپے دیا، وہ 1000 ہی کا مطالبہ کر رہا، کوئی زیادتی کا مطالبہ نہیں کر رہا، مگر اس واپس کرنے والے کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس کی ایک چھوٹی موٹی دعوت کر دے، یا اس کو کوئی تحفہ تحائف دے دے، یا پھر اس کو کوئی چیز کھلا دے پلا دے، تاکہ یہ محسوس ہو کہ آگے والا جو ہم پر احسان کیا، ہم احسان کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، ہم احسان کا بدلہ خیر سے ہی دیں گے، اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض لینے کے بعد ہم اس دینے والے کو گھما رہے اور پھرانے، جس سے وہ بھی بزن ہو رہا، اس کے کام اور اس کے کاموں کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اللہ نے اور قرآن نے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھیں، قرض لیتے وقت تو ہم منت سماجت کر لیتے ہیں، لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی بس الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ، اتنا پھراتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں، اور آگے والے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبتیں آ جاتی ہے، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی، گریبان پکڑ لیے جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بدنام ہونے کی نوبت تک آ جاتی ہے، اور پھر حالات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے نوجوانوں، میرے دوستو، انسان ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی قرض کی ضرورت پڑی تھی، اللہ کے نبی نے لیا ہے، اور امت کو تعلیم دی ہے کہ قرض لینے والے کو بہتر یہ ہے کہ جب وہ واپس کرے تو بہتری کے ساتھ واپس کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے قرض لیا اور 1 مہینے کی مدت متعین کی کہ 1 مہینے کے بعد تمہارا قرض تم کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو وہ یہودی 1 مہینے سے پہلے آ گیا، اور 24-25 دن کے بعد آ گیا، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہودی آ کر اللہ کے نبی سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے لگا اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگا۔
حضرت عمر فاروق جوش میں آ گئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے اس کی گردن مار دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ہمارا ان کا معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بات چیت کی، اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر کو حکم دیا اگر تمہارے پاس کوئی مال ہے تو لا کر اس کو مال دے دو، اور اتنا مال اس کو بڑھ کر دو کیونکہ ہم نے اس سے قرض لیا ہے، اس کا دل نہیں دکانا چاہیے، اس کو اس کی مدت سے پہلے ضرورت پیش آ گئی، لہذا اس کو اتنا مال بڑھ کر دو۔ حضرت ابوبکر فوراً تشریف لے گئے اور جو کچھ بھی مال تھا وہ لے کر آئے، اور کچھ مال بڑھ کر لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ مال جو اس کا حق تھا وہ بھی دیا اور کچھ مال بڑھ کر دیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا اے اللہ، اے محمد ابن عربی آپ سن لیجئے، میں آپ کا حلم، تحمل، آپ کے اندر برداشت کی کتنی طاقت ہے، میں اس کو آزمانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، آپ سے قرض وصول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر کہ قرض لیے تھے آپ نے اور وقت سے پہلے جب مانگنے آیا تو ادا بھی کیا اور بڑھ کر بھی دیا، پھر اس یہودی آپ کے اس اخلاق کو، جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا آپ صبر کر رہے تھے، تحمل سے کام لے رہے تھے، صحابہ جوش میں آ گئے، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، گردن مارنے کے در پر ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ہٹا دیا اور کہنے لگے یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے تحمل کو، صبر کو دیکھ کر وہ ایمان میں داخل ہو گیا اور سبب بنا اللہ کے نبی کا قرض لینا۔ تو میرے دوستو، جب ہم قرض لیں تو اچھائی کے ساتھ دیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرض دینے والا ایک انداز اور متعین کر دے دیا، مگر اس وقت سے پہلے اس کو ضرورت پیش آ گئی، جیسا کہ یہاں پر یہودی نے کیا۔ ایسے وقت جو آدمی تھا وہ مجبور ہو کر آپ کے سامنے غصے میں بھی آئے گا، بدتمیزی کے ساتھ بھی پیش آئے گا، آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، مگر ایسے وقت آپ صبر کا، تحمل کا دامن نہ چھوڑے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے، نبی کے اسوے کے اوپر نظر رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خود بھی نرم پڑ جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی عزت اور اکرام بیٹھ جائے گا اور وہ بھی آپ کی طرح مشفق اور مہربان ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں اس بات کی کہ قرض جب لیں تو بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ واپس کریں، آگے والے کو تکلیف، مسائل اور مشکلات کے اندر نہ ڈالیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، آپس میں بات چیت ختم کرنے کی تو میں ہونے کی نوبت نہ آئے، اسی کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والوں کو ڈرایا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ جواب دیتے کہ اللہ کے نبی اس کے اوپر فلاں آدمی کا قرض تھا تو اللہ کے نبی فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرض دار کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اللہ کے نبی، اس کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے۔ کیوں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ یلقاہ بها بعد الکبائر التي نہى عنها ان يموت رجل وعلیہ دین۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، نماز چھوڑ دینا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ یہ گناہ ہے کہ آدمی قرض لے لے اور ادا کرنے سے پہلے مر جائے اور اس کی وصیت کسی کو نہ کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے نبی ایسے گنہگاروں کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کے حوالے کر
پڑھتے تھے، تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہی ہے کہ ایک صحابی کا جنازہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی جنازے کے ڈولے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ دیکھو اس میت کے اوپر کسی کا قرض ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس میت پر میرے 2 دینار قرض تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اچانک حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کا دل بھر آیا، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ میں ہمارے نبی تاجدار مدینہ شریک نہیں ہو رہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، ان کے 2 دینار کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور فلاں صحابی کو میں ادا کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اگر کوئی ہمارے اعزاء، اقارب اور رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر قرض تھا، تو ان کو چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو چاہیے جن کو اللہ نے ثروت دی، حیثیت دی، آگے بڑھ کر ان کے قرضے کو ادا کرنے کی فکر کرے اور ادا کرے، ورنہ تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرموں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے قرض داروں کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی جو بلا وجہ قرض لیتے ہیں اور جب دینے کی باری آئی تو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے چلے جانے کا وقت آ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے قرض داروں کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آج وقت کا تقاضا ہے، ہم سب کو کبھی نہ کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور لیتے بھی ہیں، اور جب قرض لیں تو اس کو صحیح انداز سے ادا کریں، اور اگر ایسا وقت آ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ گیا کہ قرض ادا ہونے سے پہلے ہم اس دنیا سے چل پڑے، تو اس سے پہلے ہم وصیت کر دیں، اس کے ڈاکومنٹس لکھا دیں، اپنی اولاد میں سے کسی کے حوالے کر دیں اور بتلا دیں کہ فلاں کا میرے اوپر یہ قرض تھا، تم میرے جانے کے بعد اس کو ادا کرنا، یہ آپ حکم کر دیں، وصیت کر دیں اور بتلا دیں۔ اسی میں دنیا کے اندر بھی عافیت ہے، آخرت کے اندر بھی عافیت ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، ہم قرض کہاں لیں؟ میرے دوستو، میں آپ کو بتلا دوں، قرض شرعی عذر کی بنا پر لینا ہے، شرعی مجبوری کی بنا پر قرض لینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ قرض لینے کی اجازت نہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی بات پر انسان قرض پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر آدمی 2 3 4 لاکھ روپے قرض لے کر شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم نہ ادا نہ کرنے پر ادھر لڑکے کے اندر جھگڑا اور ادھر گھر کے اندر وائرس بھرا ہوا، صبح سے شام تک جھگڑوں کا حال بنا ہوا، گھر نہیں بلکہ میدان جنگ بنا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے ہم شادی موقع کے موقعوں پر ہرگز قرض نہ لیں، سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کریں، بلا وجہ صرف اور اسراف نہ کریں، بلکہ اللہ نے فرمایا شادی کے اندر جتنا کم معاملہ ہوگا، اتنا کم پیسہ ہوگا، اتنا ہی اللہ اس کے اندر برکت دے گا، اور جتنا اسراف ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کا عمل ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف مت کرو، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ بس میرے دوستو، یہ چند باتیں ہیں، عام طور پر شادی بیاہ کے گھر کے چھوٹے موٹے فنکشنوں کے وقت انسان قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے بینک کے سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر زندگی جہنم بنتے جاتی اور گھر میدان جنگ بنتے جاتا، دلوں سے سکون ختم ہو جاتا، صبح سے شام تک گھر کے پریشانیوں میں مبتلا ہو کر انسان کی زندگی گھلتی چلے جاتی ہے، نہ عبادتوں میں دل لگتا، نہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سکون رہتا۔ اس لیے قرض کی جب لینے کی ضرورت پڑے تو اچھائی کے ساتھ لے، اچھائی کے ساتھ دے، اور بہترین معاملہ کریں، لڑائی جھگڑوں سے احتراز کریں، پرہیز کریں۔ یہی قرآن کی، یہی حدیث کی، یہی شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی اور بات آپ کے دل میں ہے پوچھنے کی
کی تو وہ آپ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دو تین اعلان ہیں، بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحوا صفوفکم۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اپنی نماز کی صفوں کو درست کر لیا کرو۔ جس کے نماز کی صفیں درست نہیں رہتی اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل صف درست رکھے، کندھے سے کندھا ملا کر رکھے، ایڑیوں کو برابر رکھے، پاؤں صحیح رکھے اور صف بالکل صحیح بنائے۔ ایک اعلان تو یہ ہے، آج ہم مسجدوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں صفیں اکثر ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ صفیں ٹیڑھی ہوگی تو اس کا اثر دلوں پر پڑے گا اور دلوں میں اختلافات پیدا ہوں گے، یہ حدیث ہے بالکل۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ صف کے اندر عام طور پر میں خصوصی اپنے محلے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو امام کے دونوں جانب برابر مصلیوں کو دیکھ کر کھڑے ہوں۔ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے عصر، مغرب، عشاء کی نماز میں اس طرف زیادہ مصلی ہوتے اور اس طرف بالکل کم مصلی نہیں، بلکہ جب امام ادھر اگر کھڑیں گے آپ تو یہ امام کا داہنی جانب ہوگا، اس طرف کھڑے ہونے کا بڑا ثواب ہے۔ عام طور پر لوگ وہاں سے آ کر ادھر ہی کھڑے ہو جاتے، اس طرح بھی نہ کریں بلکہ صفوں کا خاص خیال رکھیں، دونوں طرف امام کے برابر مصلیوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک تیسرا اعلان یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے آئے تو جو پائیدان ہے اس کے اوپر چپل نہ چھوڑیں، اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا۔ اور جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بالکل ادب سے بیٹھیں اور وضو کے درمیان کوئی ایسی مکروہ حرکت نہ کریں جس سے آگے والے کو پریشانی اور کراہت ہوتی ہو۔ بعض احباب کو ایسے دیکھا گیا وہ کارخانوں کے کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑوں میں آ کر وضو کرتے ہیں اور اس طرح کی عجیب انداز میں ان کا انداز ایسے ہوتا کہ جو آس پاس میں بیٹھنے والے ہوتے ان کو کراہت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام کا فریضہ ہے۔ اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنا اللہ کو پسند ہے۔ بس آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام برادران اسلام کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔